السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو اس عظیم الشان اسلام کے فاتح، عظیم جنگجو اور بے مثال حکمران کے بارے میں جسے تاریخ نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ واقعہ بھی بتائیں گے جس میں نور الدین زنگی کو ایک ہی رات میں 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی کہ اس واقعے کے پیچھے کیا تاریخ موجود ہے۔ آپ 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 15 مئی 1174 کو 56 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا جو خود بھی ایک عظیم حکمران تھے۔ نور الدین زنگی نے اپنے دور حکومت میں پے در پے جنگیں عیسائیوں سے لڑیں اور ارد گرد کے مختلف علاقوں کو فتح کر کے اپنی مسلمان ریاست کو وسعت دی۔ نور الدین زنگی نہایت ایماندار اور نیک شخص تھے۔ وہ بہت صدقہ اور خیرات کرتے۔ آپ اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم حکمران بھی تھے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ مساجد اور مدرسے تعمیر کروائے اور ان کے تعمیر کردہ مساجد اور مدرسوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ خود بھی احادیث کے حافظ تھے۔ آپ نے غریبوں کے لیے مفت ہسپتال تعمیر کروائے اور حج پر آنے والوں کے لیے آرام گاہیں تعمیر کروائیں۔ نور الدین زنگی وہ عظیم انسان اور حکمران ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم کام لیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر سو گئے تو خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس خواب میں نور الدین زنگی کو 2 عمر رسیدہ انسان بھی دکھائے گئے۔ ان دونوں نے اسلامی لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور ان کے چہروں پر داڑیاں بھی موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی سے فرمایا کہ ان دونوں کی شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ اس کے بعد نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کافی پریشان ہوئے اور اٹھ کر وضو کیا اور نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کی پھر سے آنکھ لگ گئی اور آپ نے پھر وہی خواب دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کرو۔ آپ کی پریشانی سے پھر آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اٹھ کر پھر وضو کیا اور پھر سے نوافل ادا کیے۔ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی پریشانی کی حالت میں آپ کی پھر سے آنکھ لگ گئی اور آپ نے تیسری بار بھی وہی خواب دیکھا اور آپ کو ان 2 آدمیوں کے چہرے دکھائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے شر سے ہماری حفاظت کرو۔ ایک ہی رات میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ بہت زیادہ پریشان اور بے چین تھے۔ آپ کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے اپنے خلیفہ اور مشیر خاص کو بلایا جو جمیل الدین اصفہانی تھے اور نم آنکھوں سے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تنگ کر رہا ہے۔ جمیل الدین اصفہانی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کو فوراً مدینے کے لیے نکل جانا چاہیے اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ لگتا ہے مدینے میں کچھ ہونے والا ہے۔ سلطان پہلے ہی بہت بے چین تھے۔ آپ نے صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل نماز فجر ادا کی اور اپنے مشیر خاص جمیل الدین اصفہانی اور 20 مزید افراد کو لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ شام سے مدینہ کا سفر کافی طویل تھا لیکن آپ نے دن رات تیز رفتار گھوڑوں پر یہ سفر چند ہی دنوں میں بغیر آرام کیے پورا کر لیا۔ مدینہ پہنچے تو وہاں کے گورنر نے آپ کا استقبال کیا اور آپ نے اپنا خواب انہیں بتایا۔ مدینہ کے تمام لوگوں سے ملنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، چنانچہ ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ مدینہ میں رہنے والے ہر خاص و عام کو اس دعوت میں آنے کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے سب مہمانوں کو تحفے دینے کا ارادہ کیا اور ایک ایک انسان آپ کے پاس آتا اور اپنا تحفہ وصول کرتا۔ جب مدینہ کے تمام لوگ دعوت اور تحفے وصول کر چکے تو نور الدین زنگی کو خواب میں دکھائے جانے والے 2 افراد کہیں نظر نہ آئے۔ آپ نے پوچھا کہ مدینہ کے تمام لوگوں سے میں مل چکا ہوں یا اور بھی کوئی موجود ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ سوائے 2 افراد کے مدینہ کے تمام لوگوں سے آپ مل چکے ہیں۔ 2 افراد بہت امیر، عبادت گزار اور درویش ہیں۔ وہ زیادہ کسی سے ملتے نہیں ہیں اور اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ان دن زنگی ان 2 افراد کے گھر پہنچے اور ان سے ملے تو یہ وہی 2 لوگ تھے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خواب میں کیا تھا اور ان کے چہرے آپ کو دکھائے گئے تھے۔ نور الدین زنگی نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ ان دونوں نے بتایا کہ ہم مغرب سے یہاں حج کرنے آئے تھے، پھر ہم یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ان کے گھر میں زیادہ سامان نہ تھا، قرآن مجید کے چند نسخے، چند دوسری کتب اور تھوڑا سا گھر کا سامان اور ایک چٹائی فرش پر بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب چٹائی اٹھائی تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
रोज़ा मुबारक तक जा रही है। लिहाजा इन दोनों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने बताया कि वो ईसाइयों के भेजे गए जासूस हैं जिन्हें रोज़ा मुबारक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चुराने की साजिश के तहत भेजा गया है। इस मकसद के तहत वो रात भर सुरंग खोदते हैं, इसलिए उन्होंने रोज़ा रसूल के करीब ही रिहाइश इख्तियार की थी। सुरंग खोदते खोदते हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक तक पहुंच चुके थे। नूरुद्दीन ज़ंगी ने फौरन इन दोनों के सर कलम करवा दिए। इसके बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने सुरंग को बंद करवाकर रोज़ा रसूल के इर्द गिर्द एक गहरी खंदक की खुदाई करवाई और उसके अंदर पिघला हुआ सीसा डाला गया ताकि क़यामत तक कोई भी ऐसी हरकत करने का सोचे भी ना। इस वाक़े के बाद नूरुद्दीन ज़ंगी हर वक्त रोते रहते कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में से अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल की हिफाजत के लिए इन्हें मुंतखब किया, जबकि वह खुद को इस काबिल नहीं समझते थे। ये भी वाकई बहुत ही बड़े एजाज़ की बात थी और हमेशा रहेगी। नूरुद्दीन ज़ंगी चूँकि सच्चे आशिक रसूल थे और आपका दीन से बेहद लगाव था, आपके अंदर जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और यही बात अहले ईसाइयत को बिल्कुल पसंद न थी। लिहाजा उन्होंने हसन बिन सबा के फिदाइयों को आपको और सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने की गर्ज से भेजा। सलाहुद्दीन अय्यूबी इसमें बच गए, लेकिन नूरुद्दीन ज़ंगी को फिदाइयों ने जहर देकर कत्ल कर डाला। इस तरह इस्लाम के एक अजीम हुक्मरान जहान फानी से रुखसत हुए और अपने पीछे एक खूबसूरत तारीख रकम कर गए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।